إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم میں اللہ تبارک و تعالی کا بے حد مشکور ہوں جس مالک الملک نے ایک مدت کے بعد آپ کے ہاں اس عظیم خوبصورت مرکز میں اللہ تعالی مولانا شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور اور روشن فرمائے۔ الہ آباد میں ان کے اس مرکز میں ان کی اولاد صالحہ کی کاوشوں کو دیکھ کر دل مسرور اور خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی آباد کاری، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی اور آنے والے معزز مہمانوں کے لیے قدردانی، اس کے لیے از حد کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگی میں، جان و مال میں، ایمان میں، عمل میں برکت فرمائے۔ آپ لوگ جو یہاں تشریف لاتے ہیں بتوفیقہ تعالی، آپ کی اس دینی محبت کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور ان مساعی جمیلہ میں، اس مرکز سے محبت میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عزت اور راحت کا سامان فرمائے۔ دیکھیے، یہ ماہ ذی الحج ہے۔ ذی الحج کا مہینہ قمری اعتبار سے جو اسلامی کیلنڈر اور جنتری ہے اس میں 12واں مہینہ ہے۔ اس کے معنی بعد محرم الحرام شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے، انسانوں کو دنیا میں بسانے اور ان کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے، اور دنیا میں جو ماہ و سال گزرتے ہیں ان کی درستگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی ایک ترتیب بنا رکھی تھی۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مالک الملک نے زمین و آسمان بنانے سے قبل
سال کے 12 مہینے مقرر فرما دیے تھے اور مہینوں کی ایک ترتیب تشکیل بھی مکمل فرما دی تھی۔ اس وقت ہمارے ہاں ملک پاکستان میں 3 قسم کے کیلنڈر بڑے معروف ہیں۔ ہم چونکہ عرصہ دراز تک انگریزوں کے غلام رہے، ہمارے آباء و اجداد، پاکستان بننے سے قبل انگریزوں کا تسلط 150 برس رہا اور انہوں نے یہاں بہت کچھ تبدیل کر دیا، تو یہاں 3 کیلنڈر معروف ہو گئے۔ ایک کیلنڈر ہے جو راجہ بکرما جیت، ہندوؤں کا ایک بہت بڑا راجہ گزرا تھا، اس کا کیلنڈر جس کے مہینوں کے نام اسو، کتے، مگر، پو، یہ جو آپ دیسی ہمارے کسان ان مہینوں کو خوب یاد رکھتے ہیں، اپنی فصلوں کو کاشت کرنے کے لیے انہوں نے اس کی ایک ترتیب بنائی ہوئی۔ دوسرا کیلنڈر جو انگریزوں نے متعارف کروایا، اس کو گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، جس میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے مہینے، اور یہ ماہ جون ہے، آج جون کی 20 تاریخ ہے اور ذی الحج کی 23 تاریخ ہے۔ تیسرا اہم کیلنڈر جس کی اہمیت مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، یعنی اس کی اولین پوزیشن ہونی چاہیے، وہ ہے قمری کیلنڈر۔ ہمارے ہاں اس کو ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ میں ہجرت فرمائی تھی اور وہاں اللہ تعالی نے اسلامی ریاست کی بنیاد، پہلی مملکت مسلمانوں کو عطا فرمائی، ہجرت کے سال سے ہجری کیلنڈر کی نسبت طے کر دی گئی، اس لیے وہ معروف ہو گیا کہ یہ ہجری کیلنڈر ہے، وگرنہ ایکچول وہ قمری کیلنڈر ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کیلنڈر جو اللہ نے ہمارے لیے انتخاب فرمایا، ہم اس کے مہینوں کو بخوبی نہیں جانتے۔ آپ کا اتنا بڑا اجتماع ہے، پوری مسجد ماشاءاللہ وسیع و عریض مسجد بھری ہوئی، آپ دوستوں سے اگر میں یہ پوچھوں، اس کا تھوڑا سا آواز کم کریں، کس کو پتہ ہے؟ یہ مائک کی آواز ذرا زیادہ ہے، اس سے پھر گڑبڑاہٹ ہوتی ہے۔ آپ سب سے اگر میں یہ معلوم کرنا چاہوں، امتحان نہیں لوں گا، کہ آپ میں سے قمری کیلنڈر کے مہینوں کی ترتیب، نام کس کس کو آتے ہیں؟ ہم عجمی لوگ ہیں، دیسی لوگ ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عربی سے نابلد ہیں اور پنجابی اور دیگر زبانیں ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں۔ پنجابی کی کئی اقسام ہیں، مختلف لوگ اپنے انداز سے بولتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کل اگر کسی سے پوچھا جائے تو ہمارے زیادہ تر نام اسلامی نام ہی ہیں، وہ پرانے نام تو اب ختم ہو چلے، چراغ دین، نور دین، وہ اب ختم ہو گئے، اب تھوڑی بہتری آ گئی ہے اور صحابہ کرام کے پیارے نام اور دیگر ناموں کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ جب کسی سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے، بڑا خوبصورت نام ہوتا ہے، اور اگر میں اس سے پوچھوں کہ تمہارے نام کا معنی کیا ہے تو کہنے لگا، شاہ جی تسی امتحان لین لگ پیندے ہو، اماں جی بابے جی انہوں نے رکھیا سی، 30 سال 40 سال عمر ہو گئی، 50 سال عمر ہو گئی، سانوں کی پتہ نا دے معنی کی۔ جن اصحاب کو اپنے نام کا معنی نہیں آتا، جن کو نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کے تراجم نہیں آتے، ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ قمری کیلنڈر کے مہینوں کے نام کیا ہیں تو کہاں سے آئیں گے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہیں؟ وہ کیلنڈر جو اللہ نے مقرر کیا تھا، اس کا اولی مہینہ محرم الحرام ہے، پہلا مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے جس میں
مجھے اللہ کی توفیق سے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا 1446 ہجری ہے، یعنی جب سے مسلمانوں نے مدینہ فتح کیا آج 1446 سال گزر گئے، اور مکے والی نبوی زندگی رسول اللہ کی اگر آپ شامل کر لیں تو 13 سالہ مکے کی زندگی بھی شامل کر لیں تو یوں اسلام کو آئے ہوئے 56 اور 3 کتنے ہوئے؟ 1 کم 60، 1459 سال اسلام کو دنیا میں نشر و اشاعت ہوئے یہ ہو چکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں میں جو 12 مہینے ہیں، 4 مہینوں کو ابتدائے اسلام سے نہیں، ابتدائے کائنات سے حرمت والا قرار دیا تھا، اور وہ 4 مہینے انہی مہینوں میں سے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے ذی الحج، اس سے قبل ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ ایک ترتیب سے آتے ہیں، یہ 3 مہینے ہیں، اور کیلنڈر کا 7واں مہینہ رجب المرجب، یہ بھی حرمت عزت والا اللہ کے ہاں مقبول مہینہ ہے۔ ان مہینوں کی حرمت و عزت ابتدائے آفرینش سے لوگوں کو بتا دی گئی تھی۔ مقصود اس کا یہ تھا کہ انسانی مزاج ہے، شیطانی اثرات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے، فساد اور دنگے ہیں، ہیرا پھیریاں اور چکر بازیاں ہیں۔ اللہ نے ان ایام کو ان کے لیے مقدس بنا کر ان کو بتا دیا کہ ان ایام میں اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی سخت سزا ہوگی، اس لیے کہ ان کو اللہ نے حرمت و عزت والا بنایا، اور انہی ایام میں تمہاری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی فضیلت عطا فرمائیں گے۔ انہی ایام میں ماہ ذی الحج، جس میں اسلام کا بنیادی رکن حج، اور مسلمانان عالم نے بتوفیقہ تعالی ان سال بھی 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت اور حج کے ارکان کو مکمل فرمایا، یعنی وہ حاجی کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب جانے والوں کا حج قبول فرمائے، یہ محض اللہ کی رحمت ہے۔ اور انہی ایام میں اسلام کی تاریخ میں بعض شرمناک واقعات رونما ہوئے، حالانکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ماہ ذی الحج میں 18 ذی الحج سن 35 ہجری، نبی رحمت علیہ السلام 10 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے بعد آپ کے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، 2.5 سال خلافت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے 10 سال خلافت عطا فرمائی۔ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے 12.5-13 سال ان کو بھی خلافت عطا فرمائی۔ یوں سن 35 ہجری میں سیدنا عثمان غنی، جو داماد رسول بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اصحاب میں سے بھی ہیں، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو رسول اطہار علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی اور شہادت سے سرفراز ہونے کی پیشین گوئی بھی فرما دی۔ عثمان، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم شہادت 18 ذی الحج سن 35 ہجری، یعنی وہ عظیم انسان جس کو مسلمانوں میں سے باغی اور خارجی ہونے والے ایسے بدگماش لوگوں نے جو مختلف شورشوں اور سازشوں کا اور مکر و فریب کا شکار ہو گئے تھے، سیدنا عثمان غنی کے گھر کا گھراؤ کر لیا۔ اور یہ اندازہ کیجئے کہ یہ ایام حج ہیں جس میں ان کے گھر کا گھراؤ کیا جا چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ذی الحج کے ایام میں صحابہ کی اکثریت جو مدینہ میں موجود، وہ حج کے لیے تشریف لے جا چکے، اور خوارج کو، خبیثوں کو موقع مل گیا کہ بڑے زیادہ لوگ تو حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں،
وہ مدینہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور بہت بڑی اکثریت میدان جہاد میں شام کے علاقے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جہاں جنگ کی بھٹی دھک رہی ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے کئی سال سے شام میں، لبنان میں اور فلسطین میں، اسی طرح عراق میں یہ جنگ کی بھٹی سلگ رہی ہے۔ نہ جانے یہ تیسری عالمی جنگ یا اس جنگ کا پیش خیمہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایک بہت بڑی عظیم جنگ لڑی جائے گی، جس کا نام ام المحاریب کہا، جنگوں کی ماں۔ ام المحاریب اس کا مرکز بھی یہی ہے، اس جنگ کا وقوع بھی یہی ہونے والا ہے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جنگیں اسی تسلسل کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی ہیں، یا اللہ نے ابھی اس کو مؤخر رکھا ہوا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن میدان وہی ہے۔ اور اس وقت بھی مسلمانوں کے سپہ سالار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے میدان میں برسر پیکار تھے، اور اس سے قبل اللہ کی رحمت سے بیت المقدس فتح ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے دونوں عظیم مراکز، بیت اللہ جو مکۃ المکرمہ میں واقع ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، دنیا میں اللہ نے اپنی سب سے پہلی عبادت گاہ اور گھر جس کے بنانے کی اجازت دی وہ بیت اللہ مکۃ المکرمہ میں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اس کو بکہ کہا ہے، یعنی با سے، جس کو ہم اردو میں بے کہتے ہیں، بکہ، بکہ کہا ہے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ مکۃ المکرمہ ہے، میم سے ہے۔ مفسرین نے اس کا مناسب حل یہ بتایا ہے کہ جس وادی میں بیت اللہ اللہ تعالی نے جس کی اجازت مرحمت فرمائی، جو زمین کا مرکز ہے وہ بکہ ہے، اور اس کے گرد و نواح کا شہر مکہ ہے۔ یا پھر افتاد زمانہ بعد میں نام میں تھوڑا سا تغیر و تبدل ہوا تو یہ مکۃ المکرمہ ساری کی ساری وادی کہلائی۔ آج ہم سب اس کو مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پہلے عالی شان نبی اور پیغمبر رسول آدم علیہ السلام کو بھی یہاں مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں آنے والے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کے بعد ختم الرسل تاجدار انبیاء محمد الرسول اللہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ کو بھی مکۃ المکرمہ میں بھیجا کہ میرے گھر کو شرک کی آلائشوں سے پاک کر کے یہاں آپ قیام فرمائیں گے اور دعوت اللہ کا کام کریں گے۔ یہ بنیادی مرکز ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شورشیں اور سازشیں کی، حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ اور رسول اللہ کو پہلے نبی نہیں ہے، تمام انبیاء اور رسول کو ان کی اقوام نے، قرآن نے کہا ہے، بہت زیادہ ایذا اور تکلیفیں پہنچائیں، اللہ کا نام لینے کی پاداش میں، اللہ کی طرف بلانے کی پاداش میں۔ رسول اللہ پر بھی اور آپ کے ساتھیوں پر بھی بڑی سختی ہوئی، یہاں تک کہ رسول اللہ 13 سالہ نبی زندگی گزار کر آخر کار اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ وہاں کفار و مشرکین نے آپ کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیا۔ آپ جب وہاں تشریف لے گئے، سن 2 ہجری میں پہلا معرکہ، جس کو ہم معرکہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، کفار و مشرکین نے مسلط فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ کو ان کے 1000
جنگجوؤں کے مقابلے میں ان نہتے مسلمانوں کو 313 جن کے پاس پہننے کو کوئی مناسب لباس موجود نہیں، ہتھیار موجود نہیں، چند لوگوں کے پاس تلواریں ہیں، چند کے پاس نیزے اور بھالے ہیں، چند کے پاس کمان ہے، کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے تو تیر نہیں ہے، ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے پکڑے ہوئے اور زمین سے پتھر اٹھائے ہوئے، کفر کے مقابل اللہ کی نصرت کی امید، رسول اطہر علیہ السلام میدان بدر میں اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو گئے، اللہ سے مدد کی درخواست کی کہ یہ بڑی محنت سے جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی یہ چند لوگ تیار ہوئے، یا اللہ آج اگر کفر کے مقابلے میں یہ زیر نگیں ہو گئے، سر نگوں ہو گئے اور ان کو کاٹ دیا گیا تو تو نے مجھے نبی آخر الزماں بنایا ہے، پھر میرے اور میرے ماننے والوں کے بعد تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ یہ تو نے ہی تو ڈیوٹی لگائی ہے، تو نصرت فرما۔ اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ یہاں سامان و اسباب اور کثرت کی بات نہیں ہوتی کہ فلاں کے پاس اسلحہ کتنا ہے، اس کے پاس افواج کتنی طاقتور ہیں، یا اس کے پاس معاملات کتنے پختہ ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ فتوحات ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے، اور اللہ نے قرآن میں قاعدہ بیان کر دیا، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ جب چاہتا ہے چھوٹے اور تھوڑے تھوڑے افراد اور گروہوں کو جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا، لیکن اپنی نصرت سے اللہ بڑے بڑے گروہوں اور فوجوں پر، ان کو لشکروں پر فتوحات عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خاندان نبوت پر بے شمار ابتلائیں آئیں۔ 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ داماد رسول بھی ہیں، رسول اللہ کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ کئی جگہ پر میں نے پوچھا کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، تو میں نے بتا دیا کہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، وگرنہ ہماری بڑی اکثریت جو کلمہ گو مسلمان ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے اور آپ کے آقا کی اولاد کتنی تھی۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہم اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، اس کی رحمت کی امیدوار ہیں، وگرنہ ہماری دینی معلومات تو ایسی ہی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ اب میں نے آپ کو بتا دیا کتنے بیٹے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں؟ 3۔ تو آپ میں سے کس کس کو بیٹوں کے نام آتے ہیں اور بیٹیوں کے نام آتے ہیں؟ سوری، 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے۔ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں بتا تو دیا ہے، لیکن اگر میں نام پوچھوں تو اکثر کو نام نہیں آتے۔ تو جن کو اپنے آقا کائنات کے بیٹیوں اور بیٹیوں کے نام نہیں آتے، ان کی حالت زار کیا ہے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، تیسرے کا نام ابراہیم۔ آپ کی بڑی بیٹی کے نام سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا بیاہ فرما دیا، ان کے نکاح میں دے دی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان بدر میں مصروف، سیدنا عثمان خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول میری زوجہ محترمہ آپ کی بیٹی بڑی سخت بیمار ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں آپ کے ساتھ میدان میں جنگ میں شریک ہو جاؤں یا آپ کی بیٹی جو بہت سخت بیمار ہیں ان کی تیمارداری کروں؟ آپ نے فرمایا عثمان میری بیٹیاں بڑی سخت بیمار ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو اس کے تیمارداری کر، اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اور فتح سے جو مال غنیمت موصول ہوا میں تجھے بھی حصہ عطا کر دوں گا۔ جب واپس تشریف لائے تو سیدہ رقیہ اللہ کے پاس جا چکی، اللہ نے اس جنگ میں فتح یاب فرمایا۔ رسول اللہ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی حضرت عثمان کے عقد میں عطا فرما دی، اور اس طرح
سیدنا عثمان کو آپ نے کہیں نہ کہیں نام پڑا ہوگا، عثمان ذو النورین، نبی رحمت کے لخت جگر، دو بیٹیاں، دو نور حضرت عثمان کے حصے میں آئے، اس لیے ان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ اور پوری کائنات کی تاریخ میں یہ واحد شخص عثمان ہے جس کو کسی نبی کی دو بیٹیوں سے بیاہ گا۔ ایک اللہ کے پاس چلی گئی تو بیٹی دوسری بھی عطا کر دی، اور نبی رحمت کا حضرت عثمان سے پیار کا عالم یہ ہے، فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، بیمار ہوتی، تکلیف ہوتی، یا اللہ کی مشیت اللہ ان کو واپس بلا لیتا، ایک کے بعد ایک وہ چلی جاتی، عثمان میں ساری کی ساری بیٹیاں تجھ سے ہی بیاہ دیتا۔ حضرت عثمان سے محبت کا عالم دیکھیے۔ وہ عثمان میدان بدر کے معرکہ سے فارغ ہوئے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام آپ مدینہ کی ریاست کے خد و خال کو سنوارنے میں لگ گئے۔ پتہ چلا کہ مدینہ شہر میں پانی کا میٹھا سوتا چشمہ موجود نہیں ہے، اکثر جو کنویں ہیں وہ سارے کھارے ہیں۔ بیر روما جو مسجد نبوی سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ایک یہودی کی ملکیت، اور وہ پانی بیچتا تھا، میٹھا پانی، اور بہت پیسے کماتا تھا۔ ایک مشکیزی کے بدلے میں ایک مد، 2.25 کلو اناج، 2.5 کلو اناج ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک مد میں، وہ لیتا تھا اور پانی دیتا تھا۔ کھجوریں ہوں، اناج کی کوئی قسم ہو، وہ لیتا تھا، اور لوگ میٹھا پانی پینے کے لیے مجبور تھے، وہاں سے خریدتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں محمد الرسول اللہ اس کو جنت کے گھر کی بشارت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی اس یہودی تاجر سے جا کر ملے اور اس سے کہا کہ تم یہ کنواں مجھے فروخت کر دو۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑا منافع بخش کام ہے، یہاں تو کوئی اور میٹھا کنواں نہیں ہے، میں آپ کو کیوں دوں؟ آپ نے اس کو ایک بڑے مال کی آفر کی، اور ساتھ میں حکمت عملی اور تدبیر اختیار کی۔ اللہ نے عثمان کو بڑی ذہانت بخشی تھی، فرمایا تم ایک دن مجھے دے دو آدھا کنواں، اور آدھے کنویں کی ملکیت تمہاری، ایک دن تمہارا ایک دن میرا، اور 35,000 درہم میں ایک دن کا پانی خرید لیا۔ وہ خوش ہو گیا، کہنے لگے چلو ایک ساتھ بہت سے پیسے مل گئے ہیں، اور ایک دن یہ بیچے گا ایک دن میں بیچوں گا۔ سیدنا عثمان غنی اس تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کے لیے آپ نے ایک دن کا پانی وقف کر دیا، فرمایا جو چاہے وہاں سے جا کے بھر لے۔ مسلمان تو مسلمان، کفار و مشرکین بھی بھرتے رہے، اور وہ اگلے دن کا پانی بھی وہاں سے بھر لیتے، اسٹاک کر لیتے تھے۔ چند دن کے بعد یہودی کو علم ہوا کہ میرے پاس تو کوئی خریدنے کے لیے نہیں آتا۔ تدبیر تھی حضرت عثمان کی، وہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہو کہنے لگا باقی کا کنواں بھی خرید دو، اب تو مجھ سے کوئی پانی بھی نہیں خریدتا۔ آپ نے کثیر مال و دولت دے کر بقیہ حصہ بھی خرید کر لیا، اور نبی رحمت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ جنت کی بشارت ہے، جنت کا گھر ہے، کیا وہ وعدہ میرے لیے بھی ہے کہ اگر میں وہ کنواں خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دوں تو میرے لیے کیا حکم؟ فرمایا تیرے لیے بھی وہی وعدہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، میں اس کنویں کو خرید چکا ہوں، اور آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ یوں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی دستیاب کیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت، حضرت عثمان نے اپنے مال سے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی۔ یوں رسول اللہ کی دعاؤں سے حضرت عثمان کی زندگی بسر ہو رہی۔ سن 6 ہجری میں، یعنی مدینہ میں 6 سال گزر گئے، رسول اللہ اور اصحاب رسول بیت اللہ کی جدائی میں تڑپ رہے۔ اب بیت اللہ کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ۔ عمرہ اور حج کی زیارت کی نیت سے رسول اللہ نے ایک پورا لشکر تیار کیا، ساتھیوں کو تیار کیا، 1400 اصحاب رسول کو ساتھ لے کر میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ آپ مکہ روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر آگے سے کفار و مشرکین کے جاسوسوں کو علم ہو گیا، انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ آگے نہیں آ سکتے،
ہم آپ کو بیت اللہ کی زیارت عمرہ و حج کرنے نہیں دیں گے۔ رسول اللہ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے مشورہ کیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چونکہ مکہ والوں پر بڑے احسانات تھے، عثمان کا انتخاب ہوا۔ عثمان، آپ مکہ تشریف لے جائیں رسول اللہ کے سفیر کی حیثیت سے، اور جا کر مکے والوں کو سمجھائیں ہم آپ سے لڑنے نہیں آئے، جنگ و جدال کی نیت نہیں ہے، ہم تو صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں بیت اللہ کی زیارت، وہاں کا طواف، صفا اور مروہ کی سعی، عمرے کے مناسک اور حج کی ادائیگی کے بعد ہم واپس لوٹ جائیں گے، ہم وہاں نہیں ٹھہریں گے۔ حضرت عثمان مکہ تشریف لے گئے، اہل مکہ کو سمجھایا، کسی سردار کے ہاں ٹھہر گئے، لوگوں کو سمجھایا بجھایا، سوء اتفاق شیطانی حرکت ہوئی، کسی نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر مسلمانوں پر بجلی بن کر گری۔ رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، آپ اندازہ کریں، دوہرے داماد ہیں، رسول اللہ کو پیارے بھی ہیں، حضرت عثمان کے احسانات بھی بے شمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ غصے سے متغیر ہو گیا، آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اصحاب کو طلب کیا، 1400 صحابہ سے آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اور سب سے پہلے حضرت عثمان کا ہاتھ، اپنے ہی ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا موت پر بیعت لوں گا، انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، اگر یہ بات سچی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے تو میرے صحابہ ہم یا مر جائیں گے یا مار دیں گے، اب ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ عثمان جس کے لیے بیعت رضوان کی گئی، اور تحت الشجرہ، درخت کے نیچے رسول اللہ نے جب بیعت لی، فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، مالک الملک نے لوگوں کے دلوں کا حال محمد الرسول اللہ کو بتا دیا کہ تیرے صحابہ سارے کے سارے پاکیزہ دل والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، ان سب سے اللہ راضی ہو چکا، اور ان سب کے لیے اللہ نے جنت کا انعام مقرر کر دیا۔ وہ صحابہ کرام وہ بھی دنیا میں موجود، سیدنا عثمان غنی کے طویل احسانات۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں، اور یاد رکھو آج بھی تبوک یہ جو موجود اسرائیل ہے، اور سامنے پانی کی کھاڑی، دوسری طرف تبوک ہے، یعنی سعودیہ کا آخری حصہ، اور سامنے یہی میدان جنگ ہے، اور اس طرف سے رومیوں نے، فارسیوں نے اور دیگر کفار نے اپنے لشکر جمع کرنا شروع کیے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی، اور ایک ساتھ ان پر حملہ کر کے آج ہی ان کا خاتمہ کر دو تاکہ یہ آگے بڑھ نہ سکے، اور ان کا کوئی نقصان کیسے کر سکتا ہے۔ ان کو علم نہیں تھا کہ رسول اللہ کو اللہ نے قرآن میں حوصلہ دے دیا، مَا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرمایا اور میرے پیارے محبوب گھبرانا نہیں، میں نے تو نے دین حق دے کر تجھے بھیجا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، آپ رسول خدا ہیں، ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، دین حق دیا ہے، اس کو میں پوری دنیا کے باطل ادیان پر غالب کر کے چھوڑوں گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کے لیے مجھے کسی کی گواہی کی اللہ نے کہا ضرورت نہیں ہے، ضمانت کی ضرورت نہیں، میں اللہ ہی اس کے لیے گواہ کافی ہوں۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ پیارا محبوب محمد جس کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، میں اس کو یوں شکست ریختہ نہیں کرنے دوں گا، ان کی کیا جرت ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب رسول جمع ہیں. آپ نے اعلان فرمایا تبوک کے مقام پر یہ سارے مشرکین جمع ہو رہے اور سارے یہودی عیسائی مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے. اللہ کے رسول کیا حکم ہے؟ فرمایا ہم ان کے مقابل وہاں پہنچ کر ان کا سرکوبی کریں گے. ان کا انتظار نہیں کریں گے کہ وہ یہاں ہیں، ہم ان کے سر پر پہنچیں گے. اب حالت زار یہ ہے، مدینۃ المنورہ میں پچھلے 1-2 سال سے قحط کی کیفیت ہے. بارشیں نہیں ہوئیں، باغات اجڑے ہوئے، اجناس اور فصلیں، لوگ پتے کھا کر گزارا کرنے والے، حالات خراب ہے. ساتھ میں کوئی مالی حالات کمزور ہو چکے ہیں، لوگ جسمانی طور پر بھی کمزور ہو گئے. یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں، اللہ کی آزمائشیں آتی رہتی. رسول اللہ کا حکم آ گیا اور اصحاب رسول جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. 30,000 کا لشکر تیار ہوا. اب حالت زار یہ ہے کہ ان کے پاس سواریاں ناپید اور کمزوری کا عالم ہے. رسول اللہ نے منبر رسول پر بیٹھ کر اعلان فرمایا، کوئی ہے جو یہ جو جیسے عسرہ ہے، تنگی اور مشکل کے دور میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے یہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی نصرت کے لیے 100 اونٹ سواری کے طور پر عطا کرے، میں محمد الرسول اللہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. میں محمد الرسول اللہ بشارت دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بات کہہ کے خاموش ہوئے، سیدنا عثمان غنی میں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے رسول میری طرف سے 100 اونٹ. آپ نے پھر اعلان فرمایا، کوئی ہے جو 100 اونٹ. پھر عثمان کھڑے ہوئے اور مورخین نے لکھا، محدثین نے لکھا ہے، سیدنا عثمان غنی رسول اللہ کے مطالبے پر بار بار اٹھ کر کھڑے ہوتے رہے، یہاں تک کہ 800 اونٹ اور ساتھ ہی اعلان فرمایا 100 گھوڑے بما پالان کے، بنا ان کے ہتھیاروں کے، تمام ساز و سامان کے، اللہ کے رسول یہ سب میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. اور میرے آقا نے فرمایا، قطن یا عثمان، بس کر عثمان، تو اکیلا ہی سارے کام کرے گا، بس کر. اور فرمایا آج کے بعد عثمان سے اگر کوئی گناہ اور غلطی بھی ہو جائے اللہ کے ہاں اس کا کوئی مواخذہ نہیں. اور منبر پر بیٹھ کر میرے آقا نے سیدنا عثمان کو 8 مرتبہ جنت کی بشارت سنا دی. عثمان فی الجنہ، 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 عثمان فی الجنہ. 8 مرتبہ محمد الرسول اللہ نے سیدنا عثمان کو بشارت سنائی. یہ وہ عثمان ہیں جنہوں نے بحر روما خرید کر دیا تھا، لیکن جب اللہ تعالی نے وہ خلعت عطا فرمائی، خلافت عطا فرمائی، رسول اللہ کی بشارتیں پہلے سے موجود. آپ نے ایک موقع پر جبل احد پر، ایک موقع پر حرا کے پہاڑ پر، رسول اللہ نے جب حرا کا پہاڑ ہلا تو آپ نے حرا کے پہاڑ کو کہا، اسکن، رک جا. آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق ہیں، آپ کے ساتھ عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں. ایک موقع پر دیگر صحابہ، چند اور صحابہ بھی موجود. آپ نے فرمایا ٹھہر جا. نبوت و رسالت کا اپنا ایک بوجھ ہوتا ہے. پہاڑ تھرا اٹھا تھا اور اس کے بس کی بات نہیں. آپ نے فرمایا اسکن، رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، اور فرمایا 2 شہید عمر فاروق اور عثمان غنی کھڑے ہیں. آپ نے ان کو شہادت کی خوشخبری تو پہلے ہی سنا دی تھی. اور ایک موقع پر رسول اللہ نے فرمایا، عثمان تجھے شہادت تو اللہ نصیب فرمائیں گے، لیکن اس کے ساتھ کچھ آلام و مصائب بھی ہوں گے اور تو نے ان کو برداشت کرنا ہے. اللہ تجھے ایسی خلعت فاخرہ پہنائیں گے، لوگ تیری وہ خلعت فاخرہ تجھ سے چھیننا چاہیں گے، لیکن تو نے صبر کرنا ہے اور خلعت اپنے ہاتھوں سے نہیں اتارنا. سن 35 ہجری میں جب باغیوں کا ایک گروہ
دیکھو ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور مکر و فریب ہوتا رہا، اور حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ خوبصورت الفاظ مجھے نہیں بھولتے۔ ایک تقریر میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے، شہروں کے دروازے باہر سے کسی فاتح نے آ کر شکست دے کر نہیں کھولے، بلکہ جب کبھی مسلمانوں پر تاریخ اسلام میں کمزوری وارد ہوئی تو ان کے اندر سے ایسے باغی اور ایسے نافرمان پیدا ہوئے اور دشمن کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والے بزدل پیدا ہوئے مال کے لالچ میں، جنہوں نے جاسوسی کی اور جنہوں نے ان کے لیے دروازہ کھلنے کا اہتمام کیا۔ جب تک اندر سے باغی پیدا نہ ہوئے کافر مشرک ان کے اوپر فاتح نہیں ہو سکے۔ یہ تاریخ اسلام ہے، ان کی جرت نہیں ہے۔ آج ایران پر جو حملے ہو رہے ہیں تو ان کے اندر کے جاسوسوں کے کمالات، اور آپ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ ایران شیعہ مذہب کی اکثریت کے لوگوں کا ملک ہے، مسلمان کلمہ گو، وہ شیعہ جن کے عقائد کفریہ نہیں ہیں، اور ہم میں سے کوئی عالم ان کو کافر نہیں کہتا، سوائے ان عقائد کے حامل لوگ جو اللہ کے قرآن کو صحیح نہیں مانتے، جو اصحاب رسول کے ایمان پر شک کرتے ہیں، جو اس بات پر بھی شک کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جبریل امین بھول کر محمد الرسول اللہ پر وحی لے گئے، یہ حضرت علی پر آنے والی تھی، اور بعض ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ علی ہی خدا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا موجد و خالق بھی علی ہے۔ یہ ان کی بدعقیدگی ہے۔ ان طرح کے نظریات رکھنے والوں کو مسلمان و علماء و محدثین نے کافر قرار دیا۔ جو یہ عقائد نہیں رکھتے وہ کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کا ہمارا فقہی اختلاف ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ آج ایران پر جو افتاد پڑی ہے، ہم پاکستان کے مسلمان اور مسلمانان عالم ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائے۔ یاد رکھو، مسلمانوں کو الگ الگ کر کے کفر کسی نہ کسی بات پر بہانہ بنا کر آپس میں تفرقہ بازی کر کے ان کو ایک ایک کر کے مارتا چلا جائے گا۔ کل کی بات ہے، عراق اور ایران کو آپس میں لڑایا اور شیعہ سنی کی بنیاد پر لڑایا۔ جب وہ کمزور ہو گیا تو پھر عراق پر حملہ آور ہو کر اس کو تباہ و برباد کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا۔ اور بہت دیر پہلے میں نے ایک پیشین گوئی کی تھی، ہر کسی کی اپنی سمجھ ہوتی ہے، آپ سب کو بھی حق حاصل ہے حالات حاضرہ کو دیکھ کر آپ کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں۔ میں نے احوال عالم کو دیکھا، لوگوں کے تبصرے سنے، تاریخ کو دیکھا، مجھے اندازہ ہوا کہ کفر بڑی ترکیب و ترتیب سے آگے بڑھ رہا۔ یہ سب سے پہلے میں نے کہا عراق پر حملہ آور ہوں گے، عراق ختم ہو گیا، لیبیا کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی ان کے لیے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کے بعد مصر کے اوپر ذلت و رسوائی طاری ہوگی، لیکن مصر سعودیہ کا حلیف بن گیا ہے، اس لیے تھوڑا سا پس پشت ہو گیا ہے، وگرنہ میرے حساب سے باری اس کی تھی۔ اس کے بعد ایران پر حملہ آور ہوں گے۔ ایران کو اگر تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر پاکستان پر حملہ آور ہوں گے، اور جب اسلام کے قلعے پاکستان کو انہوں نے کمزور کر دیا پھر یاد رکھو یہ سعودی عرب پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ ان کی ترکیب ہے۔ آج اس بات کی، اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ شیعہ جو ایران میں بستے ہیں ان پر کفر کے فتوے جڑنے کی بجائے مسلمانان پاکستان کو اور حکومت پاکستان کو ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے، تاکہ وہیں اسی میدان کارزار میں یہ جتنے خبیث جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہیں ان کا کلا کما کر دے اور ان کی جرتیں ختم کر دے۔ کل کیا ہوگا یہ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن یہ میرا آپ کو ایک مفید مشورہ ہے، اور میں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں۔ وہ فقہی اختلاف اپنی جگہ پر، کفریہ عقائد والے لوگوں پر کفر کا فتویٰ صادر کرنے والے علماء اپنی جگہ پر، لیکن حالات کا تقاضا
اور ان لوگوں کے ساتھ معاونت کرنا، یہ اس وقت پاکستان کی، سعودی عرب کی ارض مقدس کی بقا کا اور اس کی حفاظت کا یہ ہم پر ذمہ ہے، اور اس کو پوری تدبیر کے ساتھ ہمیں حل کرنا چاہیے۔ رسول اطہر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ، آپ نے جنگ تبوک میں نے عرض کیا، جب حضرت عثمان کو اتنی بشارتیں دیں، اس عثمان کو جب اللہ تبارک و تعالی نے خلافت عطا فرمائی، 13 سالہ خلافت میں اندرونی سورسیں شروع ہو گئیں، بعض نے ان کے خلاف، یہ آپ دیکھ لیں، آپ نواز شریف اور عمران خان کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ سیاسی لڑائی، نہ عمران خان کوئی دودھ کا دھلا ہوا کہ اس سے کبھی کوئی غلطی اور گناہ نہیں ہوئے۔ اگر مخالفین سے آپ پوچھیں تو ایک لمبی فہرست بتائیں گے، اور الزامات اتنے رقیق ہیں کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر مجھے زیبا نہیں۔ اس پر جو الزامات ہیں آپ سب جانتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، کوئی مخالف ہوگا، کوئی اس کا موافق ہوگا۔ نواز شریف پر جو اندوہناک الزامات ہیں آپ جانتے ہیں، اس کا جینا حرام کر دیا انہوں نے۔ وہ جو لندن کے اپنے محلات میں، فلیٹس میں رہتا ہے، اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ بھونپو اٹھا کر، چھوٹے سپیکر اٹھا کر اس کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے، چور چور، ڈاکو ڈاکو، نہ جانے کیا کچھ ان کے اوپر گالیاں اور بکواس کرتے ہیں۔ یہ آج کے دور کی بات ہے، جب میڈیا بھی ترقی کر چکا ہے اور آپ کے پاس جدید آلات بھی ہیں، اور عمران خان اپنے 3.5 سالہ دور میں اربوں روپے خرچ کر کے اپنے بڑے بڑے فلسفی جو اس نے مقرر کیے تھے، پوری دنیا میں ان کو چور ثابت کرنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن کوئی چیز ثابت نہیں کر سکا۔ بدقسمتی کی بات تو یہ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہ ثابت کر کے پاکستان کے سپریم کورٹ سے، اور انگلینڈ میں ان کی جائیدادیں ہیں وہاں کے کورٹ سے، ان کو نااہل قرار دے کر سزا دلوانے میں کامیاب ہوتا۔ اربوں روپے خرچ کر لینے کے بعد کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ چلو پاکستان کے کورٹ تو آپ کہتے ہیں کمزوری ہے، تو وہاں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو دلائل کے انبار جو یہاں لگا کر ہمیں ٹی وی پر دکھائے جاتے تھے، وہاں تو دکھائے جا سکتے تھے۔ یہ ضمنی بات بیچ میں آ گئی، بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں مخالفین نے حضرت عثمان پر اتہامات اور الزامات لگانا شروع کر دیے، اور ان کا ایک مخصوص گروہ مدینہ میں جمع ہو گیا، حتیٰ کہ ان کی شورش بڑھ گئی۔ مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں نے جب ان کی شورشیں، ان کی ہرزہ سرائیاں، ان کی نعرے بازیاں اور وہاں کے حالات دیکھے، تو انہوں نے حضرت عثمان سے اجازت چاہی کہ دیکھیے یہ جمع ہو گئے ہیں، یہ بڑے خبیث لوگ ہیں، آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں، ہم ان کو مار کوٹ کر یہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ لیکن سیدنا عثمان غنی کو اللہ نے بڑی ہی حلم اور بردباری عطا فرمائی تھی۔ فرمایا میں اپنی ذات کے لیے اپنے پاک نبی کے شہر میں، ان پاک گلیوں میں، یہ حضرت عثمان کا اپنا ایک مزاج تھا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے مزاج ہوتے ہیں۔ ہونے والی تقدیر تو آخر کار عمل پیرا ہونی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ موجود، حسن و حسین موجود، اور دروازہ عثمان کی حفاظت کے لیے سیدنا حسن و حسین کو پہرے پر مامور کیا۔ لیکن آخر کار 40 دن کے محاصرے کے بعد حضرت عثمان کے گھر پر باغیوں نے جمعے کے دن میں دھاوا بول دیا۔ 18 ذی الحج کو جمعہ تھا، جمعے کے دن دھاوا بولا، اور وہ ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت آپ کی بیوی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور انہوں نے باغی کی تلوار کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، ان کی یہ 2 انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ آگے کیا نا تلوار کے، اور باقی لوگوں کے وار چل گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن قبل آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں عثمان تیرا روزہ ہے، کل تو ہمارے ساتھ افطار کرے گا۔ یہ خوشخبری و بشارت بھی مل گئی۔ اور ایک موقع پر جب باغی ان کے گھر کے باہر جمع تھے، یاد رکھو جب لوگوں کے ذہنوں میں بغاوت آ جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے لعنت ان کے اوپر برس چکی ہوتی ہے، ان کو حق بات سمجھ نہیں آتی۔ سیدنا عثمان اپنی بالکنی میں، یعنی 2 منزلہ مکان تھا، اوپر والی منزل پہ کھڑے ہو کر انہوں نے باہر جھانکا، باغیوں کے جتھے موجود ان کو مخاطب ہوئے
اور فرمایا تم مجھے جانتے نہیں؟ آج اس مسجد کی طرف جانے سے تم مجھے روکتے ہو، اور جس کی جگہ خرید کر عثمان نے دی ہے، اور تم اس کنویں کا پانی مجھ پر بند کر چکے، جس کنویں کا پانی کنواں خرید کر عثمان نے وقف کیا مسلمانوں کے لیے جب ان کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، اور جس کے لیے جنت کی بشارت محمد الرسول اللہ نے مجھے دی ہے، میں وہ عثمان جس کو ایک بیٹی رسول اللہ نے دی، اللہ کے پاس چلی گئی، دوسری عطا کی، وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی، رسول اللہ نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں عثمان، اور اگر اسی طرح فوت ہوتی رہتی میں دیتا تجھے ہی۔ میں وہ عثمان جس کو رسول اللہ نے 8 مرتبہ ممبر رسول پر جنت کی بشارت دی، اور فرمایا آج کے بعد تجھ سے کوئی غلطی گناہ بھی ہو جائے، اللہ کی طرف سے تجھے تمام غلطیاں گناہ اگلے اور پچھلے بھی معاف کر دیے گئے۔ آج تم میرے خلاف بغاوت کرتے ہو جس کو رسول اللہ کی یہ بشارتیں ملی، اور یہ عمران خان، یہ نواز شریف، یہ موجودہ حکمران، ان کی کیا حیثیت؟ حضرت عثمان جس کو اللہ کے رسول کی جنت کی بشارتیں، باغی جب بغاوت ذہن میں ہو ان کو بات سمجھ نہیں آتی، آخر کار وہ اندوہناک واقعہ پیش آیا، سیدنا عثمان غنی پر انہوں نے حملہ کیا اور وہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس سے قبل انہوں نے قرآن منگوا کر اس کی تلاوت شروع کی تھی، اور آپ کا خون قرآن پاک پر گرا۔ آج بھی ترکی کے ایک میوزیم میں وہ قرآن ویسے کا ویسا محفوظ ہے، اس کے صفحات پر سیدنا عثمان کا خون ویسے ہی لگا ہوا۔ اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خوبصورت الفاظ مجھے نہیں بھولتے، اور کہنے لگے شہداء کی عظمت میں کوئی شک نہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہتا ہے میرے راستے میں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں وہ تمہارے عام مرنے والوں کی طرح فوت شدہ نہیں ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ ان کو رزق بھی عطا فرماتے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا شعور ہمیں کہا تمہیں نہیں پتا وہ کس حالت میں زندہ ہیں، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے انعامات سے مستحق بنا دیا۔ اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے دیکھو شہید تو سیدنا عمر فاروق بھی ہوئے، مصلی رسول پر تھے، آپ کا خون مصلی رسول پر گرا، کل قیامت کے دن مصلی رسول آپ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ شہید سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہوئے، آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اس ظالم نے جو خبیث شیعہ تھا اور باغی تھا حضرت علی پر حملہ کیا، اور آپ کو کاری زخم لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ فرمایا مسجد نبی کی در و دیوار، مسجد کوفہ کی در و دیوار جہاں وہ شہید کیے گئے، مسجد کی در و دیوار سیدنا علی کا کل قیامت کے دن شہادت کی گواہی دے گی۔ اور شہید تو محرم الحرام آنے والا ہے، ان واقعات سے علماء آپ کو آشنا کریں گے، دوبارہ دہرائیں گے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، دہرائی جاتی ہیں تاکہ ہمارا علم پختہ ہو جائے۔ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کو سامنے اللہ کا ذکر دہرایا کرو، اس سے ان کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ یہ اصحاب رسول، ان کی پاکیزہ زندگیاں اور ان کی موت اور اللہ سے تعلق، یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ فرمایا نواسہ رسول اور آل بیت، اہل بیت کو شہادتوں سے سرفراز ہوئے، اور میدان کربلا کی مٹی کے ذرات بھی ان کی شہادت کی گواہی دیں گے۔ لیکن عثمان تیری شہادت کی کیا بات ہے، کل قیامت کا دن ہوگا کہ قرآن کے صفحات تیری شہادت کی گواہی دیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان آیات کے پڑھتے ہوئے عثمان کا خون بھی انہی آیات پر گرا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ سمیع العلیم ہے۔ یا اللہ ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمانی نصرت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حفیظ اسلامک سنٹر تمام اسلامی پروگرامز، جلسے، کانفرنس، محفل، حمد و نعت، سکول پروگرامز کی ویڈیو بنوانے کے لیے رابطہ کریں۔ حفیظ اسلامک سنٹر، نام ہے اعتماد کا۔